آخرت میں ہمارے نزدیک اہل السنہ کے نزدیک یہ عقیدے میں شامل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ اہل تشیع منکر ہیں اور معتزلہ منکر تھے، اب بھی منکر۔ معتزلہ نے کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں بڑھا دی تھی امت میں، معتزلہ نے کوئی فیکٹریز نہیں لگا دی تھی، معتزلہ نے علم کیمیا میں، فزکس، طبیعات میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ معتزلہ تمام عقائد کی بنیاد عقل پر رکھنا چاہتے تھے، بس اتنی بات تھی ان میں، اور محدثین عقل کی بنیاد کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہوتا ہے، عقیدہ اجماع سے ثابت ہوتا ہے، اور عقیدے کی تیسری قسم سمعیات ہیں۔ سمعیات کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی، صحابہ رضی اللہ عنہ نے سنی، تابعین نے، تبع تابعین نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، مثلا امام محمد اور ابو یوسف نے، ان کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ، انہوں نے عقیدہ طحاویہ میں درج کر دیا کہ ہم اہل سنہ کا یہ عقیدہ۔ اس میں معتزلہ اور اہل تشیع ان دونوں کے بہت سے عقائد ملتے ہیں۔ اہل تشیع علم کلام میں عقلیات پر بہت دقیق مباحث کرتے ہیں، اور معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اس لیے ان کے نزدیک خدا کی زیارت ہو ہی نہیں سکتی، نہ شیعہ کے ہاں نہ معتزلہ کے ہاں۔ معتزلہ شیعہ سے بھی 4 ہاتھ قدم آگے چلے گئے، کیونکہ شیعہ کو اپنی جو بھی روایات ہیں وہ ثابت کرنی تھی، تو عقل کو انہوں نے تھوڑا سا نیچے رکھا کہ یہ روایت کہاں کھپے گی اور یہ کہاں کھپے گی۔ معتزلہ نے اپنی طرف سے جرأت کی اور انہوں نے احادیث کا ہی انکار کر دیا۔ معتزلہ نے بہت زیادہ خرابی، سائنس اور ٹیکنالوجی کچھ نہیں دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہلے آدمی تھے جو اس کے بعد اٹھے اور انہوں نے معتزلہ کے خلاف پوری کتاب لکھی، تحافۃ الفلاسفہ۔ لیکن چونکہ بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ فلسفی رہے تھے، تو اپنے آپ کو 100% فلسفے سے پاک کر لیتے، ایسے بھی نہیں ہو سکا۔ پھر دیگر محدثین جنہوں نے امام غزالی پہ تنقید کی، انہوں نے غزالی کو بھی کہا کہ غزالی یہ باتیں معتزلہ ہی کی، ہم نہیں مانتے۔ خالص اہل السنہ کا مسلک امام محمد، امام یوسف اور محدثین رحمہم اللہ، اور تفویض مع التنزیہ اور تعویل مع التنزیہ، یہ 2 بڑے گروہ تھے جنہوں نے لکھا، اپنایا، امت کو بتایا، اور ہم اسی گروہ میں شامل ہیں، تفویض مع التنزیہ۔ اگر ابن رشد 9ویں صدی میں نہ آتے اور ابن رشد تحافۃ التحافہ امام غزالی کا رد نہ لکھتے، معتزلہ مر گئے تھے، کون پوچھتا تھا؟ ایسے فرقے ہر صدی اور دور میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اسی طرح مر جاتے ہیں۔ معتزلہ کو اب ہمارے محترم ہود بھائی صاحب ان کی چیزیں، صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ ہود بھائی فارسی عربی پڑھ لیتے، انہوں نے معتزلہ کی اصل کتابیں تو پڑھی نہیں۔ اب خود سوچیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سرجری جب گھٹنے کی ہو تو ایک ہڈی کو دوسری ہڈی سے اس طرح رکھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ بہت معقول اور جائز بات ہے آپ کی کہ کوئی ڈاکٹر اٹھ کے کہتا ہے کہ مفتی تمہیں تو انگلش نہیں آتی، تم نے میڈیکل کو کہاں پڑھا ہے؟ ایک ہڈی دوسری ہڈی کے ساتھ کہاں جڑتی ہے، تمہیں کیا پتہ ہے یار؟ تم دین کے مسائل بیان کرو جس کے لیے ہم آتے ہیں، سنتے ہیں، تمہیں کچھ مانتے ہیں۔ بالکل صحیح بات کرتا ہے، اس کی بات میں ایک نقطہ غلط نہیں اور ہماری بات میں ایک حرف صحیح نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ جتنے معتزلہ کے نمائندے اس زمانے میں ہیں، ان سے کوئی پوچھے حضرت آپ نے اصل میں معتزلہ کو پڑھا ہے؟ اصل کتاب کیا ہے؟ ٹرانسلیشن آپ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی اردو بھی اتنی مشکل کی آتی نہیں۔ آپ میں سے کسی نے اسفار اربعہ پڑھی ہے؟ وہ زبانی سرے سے نہیں آتی، اور چلے ہیں امام غزالی پہ اعتراض کرنے اور معتزلہ کا دفاع کرنے۔
آپ کو بھیا کیا پتا خود معتزلہ کی قسمیں کتنی تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو معتزلہ تھے اور پھر تابعین میں جو معتزلہ تھے اور تبع تابعین میں جو معتزلہ تھے، ان تینوں میں فرق کیا آپ تو اتنا بھی نہیں جانتے. بالکل ایک لفظ ایک دو فکروں میں بات پوری کر دیتے ہیں. معتزلہ وہ فرقہ جو اہل سنہ سے جدا ہو گیا، الگ فرقہ ہو گیا نا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ جیسے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ معتزلی تھے. وہ معتزلی کیا تھے؟ وہاں پہنچ کر اسی لفظ کا دوسرا ترجمہ چھوڑ دینا، الگ ہو جانا. انہوں نے طلحہ، زبیر، علی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان حضرات کے آپس کی جو بھی معاملات تھے ان سے الگ ہو کے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے تھے. انہوں نے کہا نہ ہم ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں، چھوڑو بھئی ہم ان معاملات میں پڑھتے ہی نہیں. انہیں معتزلہ کہا جاتا تھا. آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں. یہ معتزلہ عقیدے کی جو ہماری بحث ہے تو بات میں شروع، معتزلہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ یہ لفظ پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ بھی روایت باری تعالیٰ کے منکر تھے، یہ بھی جادو کے منکر تھے، فلاں کے منکر. اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں معتزلہ کا لفظ اور معنی دیتا ہے یا اور معنی دیتا ہے. تو اتنی تو بنیادی معلومات نہیں جناب والا کو، اس لیے کہ آپ نے اس زبان کو ہی نہیں پڑھا جس زبان میں یہ علوم آئے.